السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ حضرات؟ آج انشاءاللہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے. عنوان ہے فتح مکہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کیسے انہوں نے زندگی گزاری. ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ انفارمیشن ہمیں ہوں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اس کو اگر ہم غور سے سنیں گے اور آپ کے پیرنٹس جو ہیں یا جو گھر میں ہیں انہیں بھی کہا جائے کہ بھائی ان کو سنا جائے، یہ ایسے ٹاپکس ہیں، یہ سب کے لیے ہوتے ہیں، ان کو پڑھا جائے، سنا جائے، کیا کہا جا رہا ہے اس میں. تو فتح مکہ، اس کا پس منظر تو کچھ بتائیں گے آپ کو. اسلامیات میں ریڈنگ نہیں ہوتی، بلند خوانی نہیں ہوتی، بلکہ لیکچر دیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے زبانی کہ اس چیپٹر میں یہ باتیں ہیں، پھر بعد میں اس کے کوشچن آنسر کروائے جاتے ہیں. تو یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب دشمن ہو گئے، اپنے بھی دشمن ہو گئے. جو بھی مسلمان ہوتا اسے تکلیف دی جاتی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، مکہ والوں نے بہت تنگ کیا، مسلمانوں کو بھی طرح طرح کی اذیت دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اپنے مسلمانوں کو کہیں کہ وہ ہجرت کریں. تو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا موقع ملا، حکم ملا، اور سب کے سب جو ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے. لیکن وہاں پہ بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا کفار نے، اور سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا. سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا. سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق ہوا. تو سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہا کہ عمرہ کیا جائے. صحابہ سے فرمایا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کیا ہے. تو 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی زیارت کے لیے چلنے کو تیار ہو گئے. جب مشرکین کو یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی زیارت کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی. مکہ سے باہر جنگ کی تیاری شروع کر دی. ادھر مدینہ سے اسلامی قافلہ مکہ کے لیے روانہ ہوا، اور مکہ سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے. مشرکین مکہ نے طرح طرح سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی. حدیبیہ کے مقام پر جو نا کچھ شرائط ہوئیں کہ اس سال آپ واپس چل جائیں اور اگلے سال آنا اور عمرہ کرنا. اور مسلمانوں کی اور قریش میں 10 سال تک جنگ بندی رہے گی. اور ایک بات یہ بھی اس میں ہوئی کہ جو بھی فریق جس کا حلیف بننا چاہے حلیف بن سکتا ہے، اس کا ساتھ دے. بنو بکر اور بنو خزاعہ، اس بات کو ذرا غور سے یاد کریے گا. بنو بکر اور بنو خزاعہ، یہ 2 قبیلے کئی سالوں سے آپس میں لڑائی کر رہے تھے. بنو بکر قریش کا حلیف بنا، بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بنا، اور ایک دوسرے کی جو ہے صرف حمایت کرنی تھی، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا اس سے لڑنا نہیں تھا، آپس میں بھی نہیں لڑنا تھا 10 سال تک.
لیکن ایک مرتبہ بنو بکر والوں نے بنو خزاعہ کے 40 آدمیوں کو قتل کر دیا. 40 آدمیوں کو قتل کر دیا. حالانکہ بنو خزاعہ والے حرم گئے، خانہ کعبہ میں گئے پناہ لینے کے لیے تاکہ بچ سکیں، لیکن بنو بکر والوں نے خانہ کعبہ میں حرم میں گھس کر ان کے نوجوانوں کو، ان کے بڑوں کو قتل کر دیا. تو بنو خزاعہ کے 40 لوگ کا قافلہ مدینہ پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کا وضو فرما رہے تھے. جب دیکھا بنو خزاعہ والوں کو تو بنو خزاعہ والے انہوں نے کچھ اشعار پڑھے اور فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے حلیف ہیں اور آپ ہماری مدد کریں، آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے. بنو بکر والوں نے ہمارے بہت سے بندے، ایک روایت میں 23 کا بھی آتا ہے اور 40 کا بھی آتا ہے، انہوں نے ہمارے 40 آدمی مارے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں. حالانکہ حدیبیہ کے مقام پر یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے. ہم حرم میں بھی گئے، حرم میں تو جو ہے کسی کو قتل نہیں کیا جاتا، وہاں تو پناہ ملتی ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے حرم میں گھس کر انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، نقارہ بجوایا اور تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں کو کہا کہ 3 باتوں میں سے ایک کرو، یا تو جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کا خون بہا دو، خون بہا ادا کیا جائے، یا قریش بنو بکر کی تائید نہ کرے، ان کا ساتھ چھوڑ دیں، یا پھر صلح حدیبیہ کو توڑ دیں. 3 باتیں ذرا غور سے سنیے گا. یا تو جو قتل کیے گئے ہیں ان کا خون بہا دیا جائے. دوسری بات، یا قریش والے بنو بکر کی تائید نہ کرے، ان کا ساتھ نہ دیں، ان کی سائیڈ نہ لیں، ہم ان سے خود ہی جو ہے نمٹ لیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ توڑ دی جائے. تو مشرکین قریش نے تیسری شرط جو ہے قبول کی اور معاہدہ جو صلح حدیبیہ ہوا تھا، ایگریمنٹ، اس کو ختم کرنے کی بات کہی اور قاصد واپس آ گیا. لیکن ان کو اپنے اس فوری اور غلط فیصلے پر ندامت ہوئی. انہوں نے ابو سفیان کو اپنا سفیر بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول نہیں کی اور معاہدہ ختم ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب حالات کے پیش نظر کہ خانہ کعبہ جہاں برائیاں روزانہ بڑھ رہی تھی، مشرکین سے خانہ کعبہ کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور جنگ کی تیاریوں کا آغاز کر دیا. جو قبیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا ان سے بھی شرکت کرنے کو کہہ دیا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 10,000 کا لشکر جمع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی قیادت کی اور یہ لشکر ماہ رمضان کی 10 تاریخ اور ہجرت کے 8ویں سال مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا. ان 10,000 کا غزوہ بدر میں 313 مسلمان، غزوہ احد میں 1000 مسلمان، غزوہ خندق میں بھی کم مسلمان تھے، لیکن یہ 8 ہجری مدینہ کو سے آئے ہوئے 8 سال گزر چکے ہیں. 10,000 کا الحمدللہ مجمع وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ. مشرکین قریش کو اس لشکر کے کوچ کی اطلاع نہیں تھی. تب تک اطلاع ملتی اسلامی لشکر مکہ سے قریب پہنچ گیا ہے. ایک جگہ ہے عصفان، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہراؤ کیا. تو اس کی اطلاع پا کر ابو سفیان نے چھپ کر مکہ کے قریب اسلامی لشکر کا نظارہ کر رہے تھے. ابو سفیان کے ساتھ بدیل بن ورقع، وہ دونوں جو ہے جب دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے تو ایسے ہی نظارہ کر رہے تھے، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے. ابو سفیان نے
اسلام مخالف سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب غلطیوں کو معاف فرمایا۔ حالانکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پناہ لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اسلام کا دشمن ابو سفیان آج ہاتھ آیا ہے، اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، تو اتنے میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قتل کے در پر ہیں، تو انہوں نے کہا میں ان کو پناہ دے چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو ان کو پناہ دے چکا ہوں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ حضور سے فرمایا کہ نہیں، ابو سفیان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن وہ مکہ واپس نہیں ہوئے بلکہ اسلام کے دائرے میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صبح کے وقت جب دیکھا کہ یہ سب کے سب جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں فجر کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جب حکم دیا کہ مکہ اب روانہ ہونا ہے، سب کے سب جو ہے مکہ روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان نے عباس سے کہا کہ آپ کے بھتیجے کی جو بادشاہت ہے، ایسی بادشاہت تو میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا ابو سفیان کا ایک اور کنیت ہے ابا حنظلہ، کہا یا ابا حنظلہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، نبوت ہے۔ 20 رمضان مبارک سن 8 ہجری 629 عیسوی کو اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہوا اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سالاروں کو حکم دیا کہ کسی کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ قریش کے چند ایک قبیلوں نے مزاحمت کی لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ اس میں چند مشرکین قتل ہوئے اور باقی بھاگ نکلے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو اپنے گھروں میں بند رہے گا، دروازے بند کر دے گا، گھر میں محفوظ رہے گا، اس کے لیے امن ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے بھی امن ہے، اور جو کعبہ میں چلے جائے گا اس کے لیے بھی امن ہے۔ تین باتیں کی، جو اپنے گھر میں پناہ لے لے، کعبہ میں چلے جائے، ابو سفیان کے گھر میں چل جائے، وہ سب امن میں ہیں، ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو کعبے کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا۔ اثناء طواف کعبے کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیر سے گراتے اور پڑھتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل، ترجمہ حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ خانہ کعبہ میں 360 بتیں مجسمے تھے، تصاویر تھی، عویدہ تھی، سب کے سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا اور توڑنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کی گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ کعبے کے اوپر چڑھ جائیں۔ جس کعبے پہ 360 بت تھے، کعبے کے بتوں کو جو ہے کعبے کو بتوں سے پاک کیا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ رباح کے بیٹے بلال کعبے کے اوپر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔ بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ نے کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے گھر جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی،
تمام بتوں سے پاک کر دیا گیا، مکہ میں اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا، مکہ میں توحید کا نعرہ بلند ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیریں کہیں، اللہ اکبر، کعبے کا طواف فرمایا اور نماز ادا کی۔ اور دعا کیا فرما رہے ہیں؟ بتوں کو توڑتے بھی جا رہے تھے، وہ دعا بھی پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد کیا دعا فرمائی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، وہی اکیلے ہیں، نسغ وعدہ، اور اپنا نسغ عبدہ، انجز وعدہ، وغلب الاحزاب وحدہ، ولہ الحمد۔ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آپ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، آپ نے اپنے بندے کی مدد کی، اگر آپ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو اے اللہ ہم مکہ فتح نہ کر سکتے، اے اللہ یہ آپ ہی نے کیا، اے عاجزی، اے اللہ یہ آپ ہی نے کیا، سب تعریفیں اے اللہ آپ کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد تاریخی خطبہ دیا جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کیا۔ یہ خطبے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز ما وعدہ، اس نے بندوں کی مدد کی، ونسغ عبدہ، اور تمام جتوں کو تنہا توڑ دیا، وغلب الاحزاب وحدہ۔ ہاں سن لو، تمام مفاخر، تمام پرانے قتل اور خون کے بدلے اور تمام خون بہا سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا اس سے مستثنیٰ ہے۔ اے اہل قریش، اب خدا نے جاہلیت کا غرور اور نسب پر فخر کرنا مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم علیہ صلاۃ والسلام مٹی سے بنے تھے۔ پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی، فرمایا کہ کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، قریش والو تمہیں جو ہے اس پر غرور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا جا رہا ہے، اے لوگو میں نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور تمہارے قبیلے بنائے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور خاندان بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پہچان رہو، قبائل تعارفوا، پہچان سکو، یہ صرف اس لیے ہے۔ لیکن خدا کے نزدیک شریف وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ جاننے والے اور خبر رکھنے والے ہیں۔ یہ ایک مصر والوں نے غالباً دا میسج کے نام سے، عربی میں ایک فلم ہے، اردو بھی اس کی جو ہے نا ڈبنگ ہوئی ہے، الرسالہ، اس میں فتح مکہ کا منظر دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد ذہنی خاکہ میں ایک تو یہ لکھیں گے کہ کفار کا اسلام میں داخل ہونا، کیسے جو ہے اسلام میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے قرآن آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، حدیبیہ کے فوراً بعد یہ فتح دے دی گئی کہ عنقریب مکہ فتح ہو جائے گا، خوشخبری دی گئی۔ اور کفار کا اسلام میں داخل ہونا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب فتح آئے گی عنقریب تم دیکھو گے اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور حرم کعبہ میں بتوں کو گرانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں گئے تو بتوں کو گرا رہے تھے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی، اس میں جو صلح حدیبیہ کی جو خلاف ورزی کی گئی تھی کہ یعنی کہ 10 سال تک آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، تو بنو بکر والوں نے بنو خزاعہ سے کیوں لڑائی کی، بنو بکر اور بنو خزاعہ کی دشمنی۔ اس کے بعد 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے۔ اور اس کے بعد معافی کا اعلان، اور یہ جو اگلا جو ہے سن 8 ہجری، یہ نیچے والوں کے ساتھ ہے کہ یہاں پہ جو ہے سن 8 ہجری میں
یہ فتح مکہ ہوا۔ معافی کے اعلان میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ابو سفیان نے پوچھا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ فرمائیں گے، کیونکہ وہ بڑی عزیز دی تھی، مکہ سے نکالا تھا، تو فرمایا تھا کہ آج یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آج آپ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج یوم المرحمہ، رحم کا دن ہے، رحم کا دن ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا تھا، میں بھی آج اپنے تمام بھائیوں کو معاف فرما دیتا ہوں، اور ان کے معاف فرمانے پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ تو سن 8 ہجری ہے۔ اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، اور غزوہ حنین میں 12,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع، اس کے بعد کا ٹاپک ہم پڑھیں گے، اس میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا گلدستہ تیار ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات۔ سوال نمبر 1، فتح مکہ کے کیا اسباب تھے، وضاحت کریں۔ جواب، صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ جس کو چاہے حلیف بنا سکتا ہے، اپنا ساتھی بنا سکتا ہے۔ اس شرط کے تحت قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا اور بنو بکر قریش کا حلیف بنا۔ قبیلہ بنو بکر کی بنو خزاعہ کے ساتھ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ قبیلہ بنو بکر نے اچانک بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ کے لوگوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی تاکہ بچ سکیں۔ قبیلہ بنو بکر نے خانہ کعبہ کی حرمت کی پرواہ کیے بغیر بنو خزاعہ کے 40 لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح قریش نے شرائط حدیبیہ کو توڑ دیا، جو فتح مکہ کا سبب بنا۔ سوال نمبر 2، مکہ کیسے فتح ہوا، وضاحت کریں۔ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور حکم دیا کہ ہر خیمے کے پاس آگ روشن کی جائے تاکہ دشمن کو لشکر زیادہ دکھائی دے۔ اور ابو سفیان اپنے دوستوں کے ساتھ مکہ سے باہر تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کر دیا، تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان کی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس طرح مسلمان بغیر جنگ کیے فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد 2 مختصر سوالات ہیں اس میں۔ سوال نمبر 1 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ داخل ہوتے وقت کیا اعلان کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہوتے وقت یہ اعلان کیا، جو شخص حرم میں داخل ہو جائے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو ان کے گھر میں، جو ابو سفیان کے گھر میں، تو اس میں غلطی ہو گئی، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بتوں کو گراتے وقت جو آیت تلاوت فرما رہے تھے، اس کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بتوں کو گراتے وقت سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، ختم ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد معروضی سوالات، خالی جگہ پر کریں۔ مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک ہمارے آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ معاہدے کی روح سے قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف تھا، بنو بکر قریش کا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف تھا۔ مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر کا جو ہے کس ہجری میں، غزوہ احد، غزوہ خندق، مکہ، فتح مکہ، حنین، یہ تمام سیرت کی باتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری یہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان کے گھر کو دارالامان قرار دیا گیا۔ ابو سفیان کے گھر کو دارالامان، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس سے بھی کچھ نہیں کیا جائے گا، وہ بھی امن میں ہے۔ آخری، فتح مکہ دنیا کی تاریخ کی ایک بے مثال فتح ہے۔ اس کے بعد معروضی سوالات، در ذیل صحیح جملوں پر درست اور غلط جملوں پر
غلط کے نشان لگائیں. قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کو حلیف بنایا. صحیح ہے, بنو خزاعہ مسلمانوں کو, بنو بکر قریش. نمبر 2, جو شخص حضرت عباس رضی اللہ کے گھر پناہ لے گا اسے معاف کر دیا جائے گا. نہیں, دیکھیں, جو شخص حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پناہ لے گا, ابو سفیان کا نام ہوا ہے, تو اسے معاف کر دیا جائے گا. نمبر 3, جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا اسے معاف کر دیا جائے گا. جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. نہیں, اسے بھی معاف کر دیا جائے گا. یہ بھی غلط ہے. ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے, یہ بھی بالکل بات ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو چاروں طرف سے داخل ہونے کا حکم دیا, چاروں طرف سے, تاکہ تعداد زیادہ ہو. یہ بھی صحیح ہے. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تھوڑا سا لیکچر بڑا تھا اس لیے کہ بھائی اس میں پس منظر بتانا تھا, پھر کچھ آنسر کروانے تھے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.